کہنا ہے؟ آئیے حضرات محترم انہی اشعار کے ساتھ اور اسی تمہید کے ساتھ میں دعوت تلاوت دے رہا ہوں جناب محترم تنویر پھول صاحب کو، جو امریکہ سے تعلق رکھتے ہیں، اور یہ ایک ایسی ہمہ جہت شخصیت ہے جنہوں نے اردو ادب کے حوالے سے اس قدر کام کیا ہے کہ ان کا اگر احاطہ کرنا محبت چاہے تو میں سمجھتا ہوں کہ دفتر کے دفتر درکار ہے۔ محبت آپ کی میں محبت بڑے ادب اور احترام کے ساتھ تلاوت کلام اللہ کے لیے جناب محترم تنویر پھول صاحب کو دعوت دیتا ہوں تشریف لائیں اور آج کے اس پروگرام کا آغاز آیات قرآنی سے فرمائیں۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ مختار بھائی۔ اور یہ تلاوت آپ لوگ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تلاوت سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ تو یہ سورہ دہر کی ابتدائی 6 آیات سماعت فرمائیں، ان کی منظوم تفہیم پیش کرتا ہوں۔ امان اللہ کی لیتا ہوں میں شیطان کے شر سے، جو دھتکارا ہوا ہے جو ہے باغی رب اکبر سے۔ وہ رب ہے سننے والا اور وہی ہے جاننے والا، وہ رب ہے سننے والا اور وہی ہے جاننے والا، وہی ہے حامل عظمت، وہی تو سب سے ہے اعلیٰ۔ اسی کے نام سے آغاز ہوتا ہے ہر ایک شے کا، اسی کے نام سے آغاز ہوتا ہے ہر ایک شے کا، جو بے حد رحم والا ہے جو رحمانی میں ہے یکتا۔ بڑا ہی مہرباں ہے وہ ہے سب پر لطف عام اس کا، اسے اللہ کہتے ہیں سکون جاں ہے نام اس کا، اسے اللہ کہتے ہیں سکون جاں ہے نام اس کا۔ اور یہ سورہ دہر کی آیات کی تفہیم، منظوم تفہیم۔ زمانے میں سنو انسان پہ وقت ایسا بھی ہے گزرا، زمانے میں سنو انسان پہ وقت ایسا بھی ہے گزرا، نہ تھی جو ذکر کے قابل وہ ایسی شے جہاں میں تھا، نہ تھی جو ذکر کے قابل وہ ایسی شے جہاں میں تھا۔ بنایا ہم نے ہی ہے نطفہ مخلوط سے اس کو، بنایا ہم نے ہی ہے نطفہ مخلوط سے اس کو، سماعت اور بصارت کی عطا تم سب سنو دیکھو، سماعت اور بصارت کی عطا تم سب سنو دیکھو۔ وجعلناہ سمیعا بصیرا، تو پہلے سماعت کا ذکر ہے پھر بصارت کا، اور اب سائنس نے دریافت کیا ہے کہ بچہ جو ہے ماں کے پیٹ میں سنتا پہلے ہے اور دیکھتا بعد میں، یہی ترتیب ہے جو قرآن میں آپ کو بتائی گئی۔ تو بنایا ہم نے ہی ہے نطفہ مخلوط سے اس کو، سماعت اور بصارت کی عطا تم سب سنو دیکھو، عطا کر کے یہ نعمت حق بشر کو آزماتا ہے، عطا کر کے یہ نعمت حق بشر کو آزماتا ہے، عمل جو بھی کرے انسان پھل اس کا ہی پاتا ہے، عمل جو بھی کرے انسان پھل اس کا ہی پاتا ہے۔ دکھایا راستہ ہم نے حقیقت اس پہ کی ظاہر، دکھایا راستہ ہم نے حقیقت اس پہ کی ظاہر، وہ چاہے بندے شاکر یا ہونا شکرا اور کافر، وہ چاہے بندے شاکر یا ہونا شکرا اور کافر۔ سنو تیار ہیں زنجیریں طوق اور آتش سوزاں،
سنو تیار ہیں زنجیریں توقع آتش سوزاں، جو ہیں کافر یہ ان کے واسطے ہم نے کیے ساما، جو ہیں کافر یہ ان کے واسطے ہم نے کیے ساما، مگر جو نیک ہیں ہوں گی سب ان کی خواہشیں پوری، مگر جو نیک ہیں ہوں گی سب ان کی خواہشیں پوری، پئیں گے جام ایسے جن میں آمیزش ہے کافوری، پئیں گے جام ایسے جن میں آمیزش ہے کافوری، کافور کی طرح ٹھنڈا۔ اور ایک جگہ یہ بھی ہے کہ کاسن مزاج ہوا زنجبیلا، ادرک کا بھی مزہ ہوگا سوٹ کا، مطلب یہ ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ کوثر و تسنیم سلسبیل، جنت کی نہریں اور کیا کیا نعمتیں ہوں گی وہاں۔ مگر جو نیک ہیں ہوں گی سب ان کی خواہشیں پوری، پئیں گے جام ایسے جن میں آمیزش ہے کافوری، یقیناً ہے وہی چشمہ خدا کے خاص بندوں کا، یقیناً ہے وہی چشمہ خدا کے خاص بندوں کا، جہاں چاہیں گے وہ اس کو وہیں بہتا ہوا ہوگا، جہاں چاہیں گے وہ اس کو وہیں بہتا ہوا ہوگا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ جہاں چاہیں گے وہاں وہ چشمہ نمودار ہو جائے گا، ان کے لیے آ جائے گا، قریب ان کو کوئی جہد کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ ماشاء اللہ، جنت کی نعمت ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ بہت بہت شکریہ سماعت فرمانے کا۔ تو حضرات محترم یہ تھے جناب تنویر پور صاحب، جو تلاوت کلام پاک سے بھی ہمیں آپ کو فیضیاب کر رہے تھے، اور اس کے ترجمہ منظوم ترجمے سے بھی اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے، آمین ثم آمین، جزاکم اللہ خیر، سے مالا مال فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ آئیے اب سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے تلاوت کلام پاک کے بعد ضروری سمجھتا ہوں کہ اس بارگاہ کی جانب لگائی جائے بے شک، جس کے توسل سے آج ہم آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی تمام کائنات کی تخلیق فرمائی گئی، بے شک، جس کے توسل سے ہم آپ مسلمان ہوئے، بے شک، ہم آپ انسان بنائے گئے، بے شک، بے شک، اور ہمیں آپ نہیں بلکہ تمام کائنات کو پروردگار عالم نے اپنے پیارے محبوب صلی کی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک، تخلیق فرمایا۔ بے شک، وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کا ذکر پاک بہترین عبادت، بے شک، بے شک، دارین کی سعادت، فیوز و برکات کا دریا، فلاح و خیر کا سمندر ہے۔ بے شک، اسی فلاح و خیر کے سمندر میں غوطہ زنی کے لیے میں جناب محترم سید رضوان حیدر صاحب کو